وقت رک گیا ہے مگر مشن ابھی باقی ہے۔ 5 لوگ ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے، اب صرف 4 رابطے میں ہیں۔ کوئی نہیں جانتا 5واں کہاں گیا، شاید وہ وہیں ہے یا شاید وہ کہیں اور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ احساسات سے نہیں، اصولوں سے بندھے ہیں۔ کوئی دوستی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، صرف ہدف، صرف کوڈ، صرف مشن۔ ان کے ہر لفظ کا مطلب بدلتا ہے، ہر خاموشی میں ایک اشارہ چھپا ہے۔ رابطے بند نہیں، بس زبان بدل گئی ہے۔ یہ کھیل اب عام نہیں رہا، کچھ بدل چکا ہے، اور اگلا قدم ہر ایک کی جانچ لے گا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کہیں دور بجلی چمک رہی تھی۔ ایک پرانی عمارت کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی، جس نے خاموشی کو اور زیادہ گہرا کر دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ 5 لوگ جنہیں صرف چند لوگ جانتے تھے، اب 5 مختلف زندگیوں میں بکھر چکے تھے۔ ان میں سے ایک پر دشمن ملک کی انٹیلیجنس اداروں کو شک ہو گیا تھا، اور یہی شک سب کو راک کی طرح بکھیر گیا۔ ایک رات خاموشی میں ایک کوڈ موصول ہوا، ایک مختصر پیغام جس میں صرف اتنا لکھا تھا: پلان الفا شروع کرو۔ یہ الفاظ ان کے درمیان طے شدہ اشارے تھے۔ اس کا مطلب تھا اب سب غائب ہو جائیں۔ ان سب نے اپنی پہچان، اپنی شکلیں، اپنی عادتیں تک بدل لی۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے اپنی بولی بدل لی، کسی نے خود کو مزدور ظاہر کیا، اور ایک مسجد کا خادم بن گیا۔ وہ ایک دوسرے سے صرف خاموشی کے اشاروں میں بات کرتے تھے۔ ان کا رابطہ صرف سوشل میڈیا کے شور میں چھپا تھا۔ کسی لائیو میچ کی ویڈیو کے نیچے ایک کومنٹ: شاندار شاٹ۔ لیکن ان کے لیے اس کا مطلب ہوتا: میں محفوظ ہوں۔ کبھی کسی عام پوسٹ کے نیچے ایک لفظ ہوا لکھا جاتا، اور وہ جان جاتے کہ اس کا مطلب ہے نیا حکم آنے والا ہے۔ ان کے پاس رابطے کا اپنا نظام تھا، نہ فون، نہ وائس میسج، نہ کوئی خفیہ کال۔ بس عام لوگوں کی طرح وہ تبصرے کرتے، اور دنیا سمجھتی کہ یہ بس تماشبین ہیں، مگر اصل میں وہ اپنے وطن کے لیے زندہ تھے اور اپنے مشن کے لیے سانس لے رہے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک کو ایک لائیو ویڈیو کے نیچے کمنٹ نظر آیا: رات بہت لمبی نہیں ہوتی، سورج ضرور نکلتا ہے۔ یہ ان کا دوسرا خفیہ کوڈ تھا۔ اس کا مطلب تھا کسی پر پھر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اب معاملہ خطرناک ہو چکا تھا۔ دشمن ملک کے انٹیلیجنس ادارے مزید قریب آ گئے تھے۔ کچھ کیمروں کی آنکھیں ان کے سائے تک کو دیکھنے لگیں۔ شہر کے دروازوں پر انجان چہروں کی تصاویر گردش کرنے لگی۔ ایک رات ان میں سے ایک نے اپنے فلیٹ کے باہر شور سنا، قدموں کی آواز، دروازے کے قریب کسی کی سرگوشی۔ اس نے روشنی بند کی اور خاموشی سے دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ پھر آہستہ سے اپنے جوتے پہنے
اور پچھلی کھڑکی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دوسرے دن وہی فلیٹ بند پایا گیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ صرف میز پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر کسی نے قلم سے لکھا تھا، ہوا پھر سے بدلنے والی ہے۔ یہ پیغام باقی سب تک پہنچا۔ ان کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ وہی جملہ تھا جو ان کے منصوبے کے تیسرے مرحلے کا آغاز تھا۔ اب انہیں صرف ایک نہیں بلکہ دو دشمنوں سے نمٹنا تھا۔ ایک وہ جن کی آنکھیں سب دیکھ رہی تھی، اور دوسرا وہ جو انہی کے درمیان تھا، جس پر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اب ان کے ارد گرد ہر سایہ، ہر چہرہ، ہر آہٹ مشکوک لگنے لگا تھا۔ ایک نے دوسرے کو خفیہ کوڈ میں پیغام دیا، جب سورج مغرب سے نکلے تو جان لینا ہم پھر ایک ہوں گے۔ سب سمجھ گئے یہ وقت قریب ہے۔ اور پھر ایک دن ایک عجیب اتفاق ہوا۔ ایک ریڈیو پر 5 مختلف جگہوں سے 5 تبصرے ایک ساتھ آئے، جن میں کوئی مطلب نہیں تھا عام ناظر کے لیے، لیکن ان کے لیے یہ واپسی کی علامت تھی۔ وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، خاموشی میں، اندھیرے میں اور خطرے کے بیچ۔ لیکن اس بار دشمن نہیں، وقت بھی ان کے خلاف تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فضا میں ایک غیر محسوس دباؤ بڑھ رہا تھا، جیسے کسی نے شہر کے سانس لینے کے نظام کو آہستہ آہستہ بند کر دیا۔ چاروں افراد اب ایک ہی ملک میں تھے، مگر چاروں مختلف زندگیاں گزار رہے تھے۔ کوئی پناہ گزین کے روپ میں، کوئی درزی کے شاگرد کے طور پر، کوئی مدرسے کے خادم کے طور پر، اور ایک خاموش مزدور کے لباس میں۔ ان کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا، لیکن ہر جمعے کے دن ایک مخصوص وقت پر ایک غیر معروف ٹیلی ویژن چینل کی لائیو نشریات چلتی تھی۔ وہ سب وہاں موجود تبصروں میں چھپے جملوں سے رابطہ کرتے۔ ایک نے لکھا، کپتان آج بھی فیل ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا، کھیل ابھی باقی ہے۔ یہ عام ناظر کے لیے ایک مذاق تھا، مگر ان کے لیے ایک خفیہ پیغام۔ دوسرا مرحلہ مکمل، تیسرے کی تیاری کرو۔ دشمن ملک کی انٹیلیجنس بھی اس خفیہ شور سے واقف ہو چکی تھی۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر موجود ہزاروں تبصروں میں چھپے کوڈز کو پڑھنے کے لیے خودکار نظام تیار کیے تھے، لیکن یہ کوڈ عام زبان کے نہیں تھے۔ یہ جذبات، دن، موسم اور وقت کے اشاروں میں لکھے جاتے تھے۔ ایک دن اچانک وہ نشریات بند ہو گئی۔ کئی دن تک کوئی لائیو شو نہیں چلا۔ ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص، وہی جو پہلے غائب ہوا تھا، دوبارہ منظر پر آیا، مگر اس بار اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس کی آواز مختلف تھی، اور وہ کسی نئے نام سے پہچانا جا رہا تھا۔ اس نے ان سب کو خفیہ پیغام بھیجا، رابطے ختم کرو، مقام بدل دو، وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو ان کے معاہدے کے سب سے نچلے خانے میں درج تھا۔ اس کا مطلب تھا کسی نے راز جان لیا ہے۔ اب سب کچھ ایک نئے موڑ پر آ چکا تھا۔
وہ جنہیں کبھی دوست کہا جاتا تھا اب ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہوا پھر سے بدلنے والی ہے۔ یہ والا جملہ اصل میں کس نے لکھا تھا؟ ایک رات لیڈر جو اس آپریشن کا سربراہ تھا شہر کے ایک ویران پارک میں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، بجلی کی بو آ رہی تھی، درختوں کے درمیان سے ایک دھندلی پرچھائی نکلی اور آہستہ سے اس کے قریب آ کر رک گئی۔ تم دیر سے آئے ہو، لیڈر نے آہستہ کہا۔ آواز آئی، تم نے وقت بدلا تھا، میں نہیں۔ کوڈ الفا فعال ہے؟ نہیں، بدل گیا، اب الفا نہیں، گاما۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر لیڈر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو پھر کسی نے ہم سے ایک قدم آگے سوچ لیا ہے۔ دونوں نے ایک چھوٹے ڈبے کا تبادلہ کیا۔ اس میں صرف ایک چپ تھی جس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ لیڈر نے اسے جیب میں رکھا اور بولا، اگر کچھ ہوا تو سب ختم کر دینا، کسی کا نام بھی باقی نہ رہے۔ چند دن بعد ایک بڑے تجارتی مرکز میں اچانک دھماکے کی خبر پھیلی۔ دشمن ملک کے میڈیا نے اسے غیر حادثہ کہا، مگر ان چاروں کو معلوم تھا یہ ان کے پیغام کا اثر تھا۔ اس دھماکے میں کوئی مرا نہیں، لیکن ایک خفیہ سرور تباہ ہو گیا، وہی سرور جس میں ان کے مشن کی تمام نگرانی کی جا رہی تھی۔ لیڈر نے اپنے نوٹ بک میں آخری سطر لکھی، اب صرف ایک مرحلہ باقی ہے، واپسی۔ مگر واپسی کا راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اب ان کے اپنے ملک کی آنکھیں بھی ان پر تھی۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان میں سے کوئی اپنی وفاداری بدل چکا ہے۔ دھوکے اور وفاداری کے بیچ کی اس سرحد پر اب کوئی محفوظ نہیں تھا۔ لیڈر نے آخری بار اپنے ساتھیوں کو خفیہ پیغام بھیجا، اگر کبھی ہوا مشرق سے چلے تو سمجھنا میں زندہ ہوں، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ خاموش جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ بس رخ بدل گئی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی سایوں میں زندہ ہیں، کچھ کو وقت نے تاریخ میں دفن کر دیا، لیکن ایک بات طے ہے، اس دنیا میں سب کچھ سنا جا سکتا ہے، مگر خاموشی سب سے زیادہ بولتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔